یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عامر پولیٹیکل اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے 2 سے 3 اہم خبریں رکھنے والا ہوں جو آج جن کی بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ تو ناظرین، لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی ان کی اسٹریٹجی تھی ان کو تھوڑا سا انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، جس کا اشارہ وہ پہلے اپنی پریس کانفرنس بھی اور 3 سے 4 دفعہ وہ بتا چکے ہیں کہ جو ان کا لانگ مارچ ہے انہوں نے اس کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا ہے۔ تو وہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ کب اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور جو اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے اسٹریٹجی ہے کیا اس ٹائم۔ تو ناظرین، دوسرا، سپریم کورٹ میں ایک کیس کی اہم سماعت ہوئی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت کو، اس خبر کو کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں دکھایا گیا۔ جو جتنا بھی میڈیا سیل ہے وہ اس ٹائم نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے کے بیانیے کو ابھی تک وہ اسی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے کے بیانیے کو بار بار دکھا رہا ہے۔ لیکن ایک ایسی خبر، ایک ایسی سماعت جس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، تو اس کی تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرا، ناظرین، کھیل اس ٹائم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اتحادی جماعتیں، جتنی بھی چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم حکومت سے اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ تو ناظرین، آج عمران خان کی اسلام آباد اور گردنوا کے جتنے بھی ضلع ہیں، جن میں راولپنڈی، چکوال، تلہ گنگ، مری، جتنے بھی ساتھ کے علاقے ہیں، ان کے عہدیداران سے عمران خان نے آج ایک اہم ملاقات کی، اور اس ملاقات میں لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اہم فیصلے کیے گئے۔ تو ناظرین، جو یہاں کے قریبی لوگ ہیں، تنظیمی عہدیداران ہیں، ان کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ عمران خان صاحب اس بات کا اپنے جو گزشتہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ کئی بار اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے ڈرون منگا لیں، ڈرون کے ذریعے شیلنگ ہوگی، طرح طرح کے جو جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی تیاری، جتنی بھی تیاری ہوگی وہ ساری فضول جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے آج اسی بات کی طرف ایک اشارہ تھا، کیونکہ جو اسلام آباد کے علاقے یا جو ضلع لگتے ہیں، پنڈی ہو گیا، ہری پور ہو گیا، یا اوپر سے مری ہو گیا، تو ان کے عہدیداران کو بلایا اور ان سے ایک اہم ملاقات کی۔ تو ناظرین، جو عمران خان کا لانگ مارچ ہوگا وہ اس ٹائم اس کے، اور عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے یہ بھی کہا کہ میں اس بار ڈی چوک نہیں جاؤں گا۔ تو جب خان صاحب ڈی چوک نہیں جائیں گے تو اسلام آباد میں تو پھر جانے کا کوئی کویشچن ہی، وجہ ہی نہیں بنتی، کیونکہ F9 پارک کا تو ان کو ویسے حکومت کہہ چکی ہے آئیں بیٹھیں جتنے دن بیٹھنا ہے، لیکن F9 پارک جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب اس سے ایک جو مین کلیو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا۔ جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے، اب اسلام آباد کو ہر طرف سے بند کرنا ہے، یا اس طرح کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، دوسرا، جو نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اس کیس کی آج سماعت، کل سماعت ہوئی۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں جو ان کے معاون ججز تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ۔ تو ناظرین، یہ ایک نیب ترامیم کا کیس تھا جس میں پی ٹی آئی اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے کے گئی۔ اس میں جو نیب امینڈمنٹ تھی وہ اس طرح کی گئی کہ 160+ لوگوں کو اس کیس میں ریلیف ملا، اور ٹوٹل اگر جتنے یہ کیسز چل رہے تھے، منی لانڈرنگ کے ڈیفرنٹ کیسز تھے، تو وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1100 ارب روپے کا جو یہ کیسز تھے۔
تو آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ان تمام ریفرنسز کے ڈیٹا کو محفوظ بنایا جائے تاکہ کوئی ریکارڈ چوری نہ ہو، کیونکہ ناظرین جب بھی اس طرح کا کوئی کیسز ہوتا ہے یا جب بھی شریف فیملی اقتدار میں آئی ہے، یا تو سرکاری ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے، یا ماڈل ایان علی کا کیس زیر تفتیش ہو تو کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری کو نامعلوم افراد اٹیک کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا بے نظیر کیس کا انکوائری ہو رہی ہو تو اسلام آباد میں G9 پارک کے سامنے جو انکوائری افسر ہوتا ہے اس کی لاش ملتی ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ احتساب عدالت سے جو ریکارڈ نیب کو واپس بھیجا گیا تھا وہ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے۔ تو ناظرین مزید اس ریکارڈ کو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اس کو ڈیجیٹل کیا جائے، اس کی جو کاپیز ہیں مزید دو تین جگہوں پہ رکھی جائیں، تاکہ اگر کوئی ایک جگہ سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے تاکہ اس کا ریکارڈ ہو۔ تو جو سب سے اہم ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے معاون ججز کے کہ ان کیسز کو ختم کرنے کے بعد ان کیسز کو مزید کس پلیٹ فارم پر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ سب سے اہم بات تھی، کیونکہ نیب کے علاوہ احتساب کا ادارہ تو کوئی بچتا نہیں، تو جب نیب ہی اس کیس کو ثابت کرنے میں فیل ہو گیا تو اور کون سا پلیٹ فارم رہتا ہے باقی۔ تو ناظرین یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں۔ جو لوگ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے وہ کسی بھی وقت ملک سے فرار ہو سکتے تھے، اب یہ کیس دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب کیس ختم اتنے جلدی نہیں ہوں گے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو یہ نیب امینڈمنٹ کی گئی وہ اس میں یہ تھا کہ 1980 کے بعد جتنے بھی کیسز تھے اگر کسی سے نیب نے پیسے ریکور کیے تو وہ جا کے کسی بھی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا کے وہ درخواست دائر کر سکتا تھا کہ جو اس سے پیسے لیے گئے تھے وہ نیب پیسے ان کو واپس کرے۔ تو ناظرین یہ ہے انصاف کا نظام، ایک کرپشن کرو، نیب پیسے ریکور کرے، پھر آپ اس نیب کے خلاف عدالت میں جاؤ کہ جو نیب نے پیسے لیے وہ لہٰذا ہمیں واپس کیے جائیں۔ تو ناظرین ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 2 سیٹیں جو ابھی حالیہ ضمنی الیکشن ہوئے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں پر، جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے 2 سیٹیں جیتی، ایک ملتان سے اور ایک لیاری کراچی سے۔ تو انہوں نے 2 سیٹیں جیتنے کے بعد، قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں جیتنے کے بعد PPP نے اپنا پیغام وزیر اعظم شہباز شریف کو پہنچا دیا ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ پاکستان پیپل پارٹی کی مرہون منت ہے، لہٰذا ہمارے لوگوں کو اہم عہدے دیے جائیں۔ تو ناظرین جیسا کہ پہلے PPP سے کوئی بھی پنجاب سے ان کا کوئی وفاقی منسٹر نہیں تھا، تو ابھی ریسنٹلی موسیٰ گیلانی نے ملتان سے NA 157 سے سیٹ جیتی، تو اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو، پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو نمائندگی دی جائے وفاق کے اندر۔ جس طرح کچھ دن پہلے ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی جس میں لوگوں کو جس طرح وزارتوں کی بندر بانٹ کی گئی کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اس آڈیو میں کہ بھی جو بلاول ہیں وہ فلاں بندے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو منسٹری دی جائے۔ تو یہ ایک جس طرح ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے نا کہ بھی 10% آپ کا، 15% آپ کا، تو یہ ایک وزارتوں کو بھی ایک کوٹا سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے، بھی 15% PP لے گی، 10 MKM لے گی، 5 فلاں لے گی۔ تو اس طرح ان نے وزارتوں کو بھی ایک کوٹا سسٹم میں تبدیل کر دیا۔ اور PDM کا جو اس ٹائم الحاق ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اپنے اپنے مفادات۔ ایک واحد پوائنٹ ہے مفادات، ان سب کو جس نے متحد اور اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا ناظرین MKM کو بھی اب اس سسٹم میں خرابیاں نظر آنے لگ گئی ہیں۔ کئی بار کہہ چکے ہیں ہم اپنا اجلاس بلانے لگے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایک حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔
تو یہی MQM جو عمران خان کے ساتھ تھے 2018 کے بعد، جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی تھی، جب بھی کوئی بل اسمبلی میں آتا تھا، تو یہی لوگ پہلے بلیک میل کرتے تھے کہ بھی ہمیں فلاں وزارت دی جائے، ہمارا فلاں مطالبہ ہے اس کو پہلے پورا کیا جائے۔ تو اس کا خیر عمران خان بھی اعتراف کر چکے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی امینڈمنٹ کرانی ہوتی تھی، بل پاس کرانا ہوتا تھا سینٹ سے، اسمبلی سے، دونوں پلیٹ فارم سے، تو ایجنسیاں جو ہیں، جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، وہ لوگ ان کو پکڑ کر لاتے تھے اسمبلی میں۔ تو ناظرین، اس ٹائم موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اگر ہم اس موجودہ سیٹ اپ میں بات کریں کہ MQM پاکستان اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی، ان دونوں کا موجودہ سیٹ اپ میں سٹیٹس ہی ایسا ہے کہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں تو حکومت کا رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، جب ووٹ ہی پورے نہیں ہوں گے تو کس طرح وہ اپنی جو ہے سیٹ بچا پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی تمام تر ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔